اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ بات اعلان کے طور پر فرمائی ہے، مجھے اور آپ کو تلقین فرمائیے۔ یہ قرآن مقدس میں رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ گے صحابہ کے ایمان کی طرح پھر تم ہدایت پہ آؤ گے۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں تو پھر تم ہدایت پر نہیں آؤ گے۔ صحابہ کا ایمان پختہ اور صحابہ جیسا ایمان، ارے بھائی تیرے تو میرے اور تیرے تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ صحابہ کتنے مضبوط ایمان والے ہیں۔ دیکھیے میدان احد ہے، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد میں کھڑے ہیں، جہاد جاری ہے، اور ابلیس نے اعلان کر دیا کہ انا محمدن قد قتل، محمد کریم شہید کر دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ اعلان ہوا صحابہ کے پاؤں میں زلزلہ آ گیا، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی کہ نبی علیہ السلام قائد اسلام، قائد ملت اسلامیہ شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے، بعض صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے، اور بعض صحابہ ادھر ادھر کو بھاگے، اور پیارے پیغمبر ابھی حیات ہیں، شہید نہیں ہوئے، آپ علیہ السلام زندہ حیات ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد میں احد پہاڑ کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علیہ، اے لوگوں میری طرف آؤ، میں ادھر کھڑا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے لوگوں کو صدائیں دیں، آوازیں دیں، اور یہ بات مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی کہ صحابہ پیغمبر شہید کر دیے گئے۔ ایک عورت مدینہ سے چلی، ایک خاتون مدینہ طیبہ سے چلی، اور یہ پوچھتی جا رہی ہے ما فعل بمحمد، محمد کریم کا حال کیسا ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کیسی ہے، اور یہ پوچھ رہی ہے۔ کوئی بھی مجاہد قریب سے گزرتا ہے، کوئی بھی صحابی گزرتا ہے، وہ پوچھتی ہے کہ ما فعل بمحمد، محمد کریم کا حال کیسا ہے۔ تو کسی نے کہا اے بی بی تیرا خامد شہید کر دیا گیا، آپ مدینہ طیبہ میں واپس پڑ جائیے۔ اس نے کہا میرے خاوند کی چھوڑ، مجھے محمد کریم کی بتا، محمد کریم کیسے ہیں۔ اور آگے بڑھی، ایک اور مجاہد ملا، اس سے کہتی ہے ما فعل بمحمد، محمد کریم کے بارے میں بتائیے۔ اس نے کہا کہ بی بی تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، میدان احد میں خاک و خون میں تڑپ چکا ہے، آپ واپس پڑ جائیے۔ وہ بجائے مدینہ طیبہ کی طرف آنے کے میدان احد کی طرف چلی جا رہی ہے، اور اس کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے ما فعل بمحمد، محمد کریم کا حال بتائیے کہ محمد کریم کیسے۔ ایک شخص نے کہا اے اماں تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا ما فعل بمحمد، مجھے میرے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے محمد کریم کی خبر بتائی جائے کہ محمد کریم کیسے۔ کسی نے کہا تیرا خامد شہید ہوا، کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہوا، کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہوا۔ یہ معزز رشتے ہیں خاتون کے، اور ایک عورت کے لیے یہ اعلیٰ رشتے ہیں، لیکن اس کی زبان پر وہی لفظ ہے کہ ما فعل بمحمد، محمد کریم کے بارے میں بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ پیغمبر حیات ہیں، زندہ ہیں، اور احد کے دامن میں موجود ہیں۔ جب اس نے یہ جملے سنے تو اس کی زبان پر یہ جملے طاری ہوئے، کہنے لگی ان المصیبت باتک جلال، خامد شہید ہو جائے، خامد پیغمبر پہ قربان کر دیا، بیٹا نبی پہ قربان کر دیا، بھائی نبی پہ قربان کر دیا، اگر پیغمبر زندہ ہیں تو کوئی مصیبت مجھ پہ نہیں آئی، ساری مصیبتیں میری ختم ہو گئی۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ کتنے ایمان والے تھے۔ یہ ایک عورت کا ایمان ہے، سارے رشتے ٹوٹ گئے، لیکن زبان پر کیا ہے کہ بتائیے محمد کریم کا کیا حال ہے، امام الانبیاء کے بارے میں بتائیے۔ جب پتا چلا کہ نبی زندہ ہیں، کہتے ہیں ان المصیبت بعدک جلال، آقا آپ کی زیارت کے بعد، آپ کو دیکھنے کے بعد مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، مصیبتیں زائل ہو گئی ہیں، خامد بھول گئی ہوں، بیٹا بھول گئی ہوں۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ آئیے صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مقدس نے کہا بار بار وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، احسانہ، ہم نے انسان کو آرڈر کیا ہے والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ احسان کر، نیکی کر۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کیا ہے؟ وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا اس آیت کے اترنے کا؟ سارے علماء، سارے مفسرین متفق ہیں اس بات پر کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ پیارے پیغمبر کے بڑے صحابی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ کا ایک صحابی ہے۔ ان 10 آدمیوں میں ایک نام ہے جن کو پیارے پیغمبر نے جنت کی بشارت ایک ہی وقت میں عطا فرمائی، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اور جانتے ہو کہ سعد کا عرب کی دنیا میں
माँ की खिदमत की मिसाल कितनी मारूफ है। माँ की खिदमत की मिसाल ज़रबुल मिसल है। माएँ अपने बच्चों को समझाती हैं, अपने बच्चों को तरबियत देती हैं और कहती हैं कि बेटा तू इस तरह मेरी खिदमत कर जिस तरह साद अपनी माँ की खिदमत करता है, साद अपनी माँ के साथ प्यार करता है। इनकी वालदा काफिया थी, अभी उसने कुफर पर थी और उसको पता चला मेरा बेटा मुसलमान हो चुका है और उसने कहा मेरे बेटे को पैगाम दो, मेरा बेटा इस्लाम से फिर जाए, मेरा बेटा नबी मुकर्रम के दामन को छोड़ दे, कलमा इस्लाम को पढ़ना छोड़ दे और अगर वो माँ की जान चाहता है। ये पैगाम साद तक पहुंचा। हजरत साद खामोश हो गए, कहने लगे कि रब्बे करीम, एक तरफ है मेरी माँ और एक तरफ मोहम्मद करीम, अल्लाह ये बड़ी आजमाइश की बात है, अल्लाह मुझे हिम्मत अता फरमा, अल्लाह मुझे इस्तिकामत नसीब फरमा। और बात यहाँ तक आई, माँ ने जब पता चला माँ को मेरा बेटा पीछे नहीं आना चाहता, माँ ने कहा कि ऐसा बात यह है कि लोग कहेंगे तुम माँ का कातिल है। जिस बेटे ने पूरी जिंदगी में माँ के खिलाफ एक मामूली परेशानी भी बर्दाश्त ना की हो, आज उसको ये जुमले सुनने पड़ रहे हैं कि तू मैं माँ का कातिल बन जाएगा, मैं खाना पीना छोड़ रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से, मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और मैं साए में भी नहीं जाऊंगी, धूम में बैठी हूँ। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको ये खबर मिली तेरी माँ ने खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया और धूम में बैठी है, कड़ी धूम में बैठी है, हजरत साद तशरीफ लाए और माँ के कदमों में आकर बैठ गए। माँ चारपाई पर लेटी है, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के कदमों की तरफ आकर बैठ गए, माँ के कदमों को अपने हाथों के साथ दबा लिया, कहा कि अम्मी जान बताइए मसला क्या है, मैं आपकी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरब की दुनिया मेरी मिसाल देती है कि साद अपनी माँ का वफादार बेटा है, लिहाजा मैं बेवफाई नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहती हैं? हजरत साद की वालदा ने कहा ए बेटा बात यह है मोहम्मद करीम का दामन छोड़ना पड़ेगा, प्यारे पैगंबर का कलमा छोड़ना पड़ेगा, मोहब्बत रसूल को अपने दिल से निकालना पड़ेगा, वरना मैं मर जाऊंगी, खाना पीना भी मेरा बंद हो चुका है और मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। हजरत साद के जुमले सुनिए, मोहब्बत रसूल इस कदर, ईमान इस कदर ताकतवर है। हजरत साद ने फरमाया कि अम्मी जान ये बताइए आपके जिस्म में कितनी रूहें हैं? उसने कहा बेटा एक रूह है। फरमाया अम्मी जान ये बताइए कि जब रूह जिस्म से निकलती है कितनी दर्द होती है, जान कनी का वक्त कितना सख्त है। माँ ने कहा कि बेटा ये बेबर्दाश्त है कि बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि यहाँ से रूह निकले, इतनी तकलीफ दिया मरे। पैगंबर कायनात ने फरमाया ऐसे समझो कि जिस तरह एक चिड़िया को, जिंदा चिड़िया को तपते हुए तेल में फेंक दिया जाए, और पैगंबर कायनात ने फरमाया यूं समझो कि जिस तरह एक जिंदा बकरी की खाल उधेड़ ली जाए, इतनी तकलीफ, इससे भी ज्यादा तकलीफ है। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया ए अम्मी जान आपके जिस्म में एक रूह है, वो निकल जाए, तेरा बेटा सामने है, रोता जाएगा कि मेरी माँ को तकलीफ है, मेरी माँ की जान कनी का वक्त है। लेकिन अम्मी जान बात यहाँ मोहब्बत रसूल की आ गई है, एक तरफ मोहब्बत माँ है, एक तरफ मोहब्बत पैगंबर है, दोनों मोहब्बतों का टकराव आ चुका है। फरमाया कि अम्मी जान आपके जिस्म में एक नहीं 100 रूहें पैदा हो जाएं, एक एक रूह निकलती चली जाए, आपका बेटा सामने देखता रहे, इसको तो तेरा बेटा बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मोहब्बत रसूल को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी मोहब्बत छोड़ दूंगा लेकिन प्यारे पैगंबर का दामन ना। सहाबा का ईमान बड़ा पुख्ता है, बड़ी ताकत है ईमान में, बड़े वाक़यात हैं। मसलन देखिए हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु तख्ता दार पे लटकाए जा रहे हैं, बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं। मक्के की सरजमीन है, मैदाने ओद के बाद इनको वहां लटकाया गया। जब सूली पे लटकाया जा रहा था, एक गाली आगे बढ़ा, मूसी आगे बढ़ा, उसने खंजर के साथ, तलवार के साथ हजरत खुबैब के जिस्म के बोटियां उतारी। यहां से यूं यूं करके बोटियां उतार रहा है। खुबैब जिंदा है और तख्तेदार पर सामने खड़ा है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, इसकी बोटियां उतारने लगा। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सारे जिस्म को काट दें, अगर ये जिस्म
اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے، مجھے یہ سودا مہنگا نہیں لگتا، میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ جس وقت جسم کی بوٹی اتار رہا ہے، اس نے اپنے زبان سے کہا، اے خبیب، تیرے جی میں یہ بات آتی ہوگی کہ کاش تیری جگہ پر محمد کریم ہو جاتے اور تیری جان چھڑ جاتی۔ سنیے اس ساتھ کا، اپنا حضرت خبیب کا، اس عاشق صادق کا جملہ۔ حضرت خبیب نے کہا، تو نبی مکرم کی بات کرتا ہے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ خبیب اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہو اور امام الانبیاء کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ میں تو کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان صحابہ ہے، یہ ایمان صحابہ اس خاتون کا عالم ہے، حضرت سیدہ سمیہ کا عالم ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لٹا دی گئی ہیں، ان کے پیروں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ ابو جہل نے ننگا خنجر لے کر سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ اے سمیہ، ایک دفعہ محمد کریم سے الگ ہو جا، صرف زبان سے کہہ دے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ تھوکا اور تھوکتے ہوئے کہا، خبردار، کہ پیغمبر کا نام بھی اپنی زبان پہ لیا۔ اس نے جان دے دی، سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن محبت رسول میں خم نہیں آنے دیا۔ ادھر ابو فقیہ کو دیکھیے، حضرت ابو فقیہ، ان کی پسلیاں توڑ دی گئیں، محبت رسول میں خم نہیں آنے دیا۔ سیدہ زنیرہ کو دیکھیے، ان کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، لیکن پیغمبر کی محبت میں خم نہیں آنے دیا۔ وہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ان کا عالم دیکھیے کہ جس وقت وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آئے، پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صحابی بیٹھا ہے، وہ بیچارہ لوٹا پھوٹا آیا ہے اور آ کر رو رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہے۔ امام الانبیاء سحری کے وقت تشریف لائے، ایک آدمی کی رونے کی آواز آئی، آگے بڑھے، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، مکہ سے آیا ہوں، بیوی بھی چھین لی ہے، بچے بھی چھین لیے ہیں، دولت پر بھی قبضہ ہو گیا، مکان بھی انہوں نے پکڑ لیا، حال یہ کہ میرے کپڑے بھی اتار دیے، میں یہ چیترے لپیٹ کر اپنا شرمگاہ چھپا کر آیا ہوں۔ اے حبیب کائنات، امام الانبیاء نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ میرا صحابی، یہ سب کچھ کس کے لیے کر کے آیا ہے؟ کس کی محبت میں یہ تو نے بیوی کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، گھر مکان کو چھوڑا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت نے مجھے سب کچھ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ پیغمبر کائنات نے کہا، فرمایا اگر تیرے دل میں میں محمد کریم کی محبت ہے اور تجھے میری محبت مل گئی، ساری کائنات بھی چھوٹ جائے تو یہ محبت سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، ان کا ایمان با کمال ہے اور ان کا ایمان پختہ ہے، ساری کائنات کو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن امام الانبیاء کو نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی امام الانبیاء میدان احد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا فلانا صحابی کدھر ہے؟ صحابہ کو دھڑایا، جاؤ پتہ کرو کہاں ہے وہ صحابی۔ صحابہ بھاگے، لیکن میتوں میں، شہداء میں وہ صحابی نظر نہیں آیا، کہیں زخمی بھی نظر نہیں آیا۔ ایک مقام پہ پہنچا، ایک صحابی ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں گیا اور اس نے ایک جھاڑی میں آواز دی اور یوں کر کے صدا دی اور اپنا ہاتھ بھی ہلایا، وہ بھاگا ہوا وہاں گیا۔ ابھی اس کے جسم میں رمق باقی تھی، ابھی اس کے جسم میں سانس باقی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرا نام محمد کریم کی زبان پہ چل رہا ہے، امام الانبیاء تجھے تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جائیے امام الانبیاء کو میرا پیغام دیجئے کہ اللہ کے حبیب، حبیب کائنات، آپ کے لیے اس صحابی نے سب کچھ قربان کر دیا، اب ایک اس کی تما باقی ہے۔ تما یہ ہے، آپ اپنی گود لائیے، میرا سر اپنی گود میں رکھیے، میں آخری سانس آپ کی گود میں توڑنا چاہتا ہوں، بس یہی میری ایک تما ہے۔ امام الانبیاء بھاگے ہوئے آئے اور اس کا سر اپنی گود میں لیا اور اس نے آخری سانس امام الانبیاء کی گود میں ختم کیے۔ یہ ہے پیارے پیغمبر کے صحابہ۔ حضرت ابو طلحہ کو دیکھیے، میدان احد میں کیا ہوا، پیارے پیغمبر سامنے ہیں اور پتہ چلا حضرت کو کہ پتہ چلا امام الانبیاء کے بارے میں کہ پیغمبر کے دندان بھی شہید ہوئے اور حضرت کی پیشانی بھی زخمی ہو گئی اور حضرت کے رخسار بھی زخمی ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ بھاگے ہوئے آئے اور امام الانبیاء کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر آگے بڑھتے گئے، ایک جگہ پہ جا کر حضرت کو کھڑا کر دیا، ادھر سے آئے تیر آئے اور تیروں کی برسات آئی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیے، یہ گلا جب تک ہے تیر اس گلے پہ آئے گا
آپ تک کوئی تیر نہیں پہنچے گا، میں آپ کے قدموں میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے صحابہ آ رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، رب نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ میرے پیغمبر میں نے تیرے صحابہ کو ہدایت کی آخری منزل عطا فرمائی، ان کو جنت عطا فرمائی، اپنی رضا عطا فرمائی، اپنی رضوان عطا فرمائی۔ اس وقت تک میرے نبی آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب سارے صحابہ تیرے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور پیغمبر نے کہا جب تک میرے ایک ایک صحابی میرے ساتھ نہیں ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جنت میں بھی نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان تو جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر آپ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا جس اونٹنی پہ سوار ہو کے جاؤں گا اس اونٹنی کی مہار اے بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی، تیرے قدم مجھ سے بھی پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، اس وجہ سے صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارا اسلام ہے، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا قرآن ہے، صحابہ ہماری جنت ہے، صحابہ ہماری طاقت ہے، صحابہ کے ساتھ یہ اسلام ہے۔ صحابہ نہیں تو اسلام نہیں ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت ہمارے لیے اسلام سے مضبوط ترین ایک قلعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے عقلوں کو، ہمارے ذہنوں کو صحابہ کی محبت سے روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔